بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس برے 1543 ہے اور آج سورۃ القصص کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 38، 39، 40، 38، 39 اور 40۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین واستکبر هو وجنودہ فی الارض بغیر الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت، میں نہیں جانتا، لکم، تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود ہو، غیری، سوائے میرے، فاوقد، لہذا تو آگ جلا، لی، میرے لیے، یا حمان، اے حمان، علی الطین، مٹی پر، یعنی اینٹیں بنا، فجعل، پھر تو بنا، لی، میرے لیے، صرحن، ایک محل، لعلی اطلع، تاکہ اس پر چڑھ کر میں جھانکوں، الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے الہ کو، وانی، اور بلا شبہ میں، لأظنہ، البتہ اس موسیٰ کو گمان کرتا ہوں، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے، واستکبر، اور تکبر کیا، ہوا وہ، وجنودہ، اور اس کے لشکروں نے، فی الارض، زمین میں، مصر میں، بغیر الحق، ناحق، وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہم، کہ بلا شبہ وہ، الینا، ہماری طرف، لا یرجعون، لوٹائے نہیں جائیں گے، فاخذناہ، چنانچہ ہم نے اسے پکڑ لیا، وجنودہ، اور اس کے لشکروں کو، فنبذناہم، پھر ہم نے ان کو پھینک دیا، فی الیمی، دریا میں، فانظر، پھر دیکھیں، کیف کان عاقبہ، کیسا ہوا انجام، الظالمین، ظالموں کا۔ ترجمہ یوں ہے، اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو معبود نہیں جانتا، اے حمان، میرے لیے گارے کو آگ لگوا کر اینٹیں پکوا دے، پھر ایک اونچا محل بنوا دو، تاکہ میں موسیٰ کے معبود کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، اور وہ اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، تو ہم نے ان کو اور ان کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا میں ڈال دیا، تو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ان 3 آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو معبود نہیں جانتا۔ دوسری بات، حمان، میرے لیے گارے کو آگ لگوا کر اینٹیں پکوا دو۔ تیسری بات، پھر ایک اونچا محل بنوا دو۔ چوتھی بات، تاکہ میں موسیٰ کے معبود کی طرف چڑھ جاؤں۔ پانچویں بات، اور میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ چھٹویں بات، اور وہ اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے۔ ساتویں بات، خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ آٹھویں بات، تو ہم نے ان کو اور ان کے لشکروں کو پکڑ لیا۔ نویں بات، اور دریا میں ڈال دیا۔ 10ویں بات، دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ بزرگان محترم جانتے ہیں پچھلی آیات کی روشنی میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، دونوں فرعون کے پاس پہنچے، اور فرعون نے وہاں پر حجت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے بات کی اور انکار کیا اور صاف طور پر جھٹلا دیا مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں، اور پھر صاف طور پر کہہ دیا کہ تو کھڑا ہوا جادو ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے پیش کیے تھے۔ اور پھر فرعون نے اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر جو بات کہی تھی اس کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ فرعون نے کہا، اے میرے درباریوں، میں تو میرے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتا، میں نہیں جانتا کہ میرے سوا کوئی رب ہو، ایک ہی معبود میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرعون نے اتنی بڑی جرأت کی بات کی، ظالمانہ مشرکانہ جملہ کہ رب ہونے کا دعویٰ، قال انا ربکم الاعلی، جیسا کہ ایک اور آیت میں اس نے کہا کہ میں رب الاعلی ہوں، صرف رب نہیں، رب الاعلی ہوں کہا، اور کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے سوا کوئی معبود ہو۔ پھر حامان کی طرف متوجہ ہو کر جو اس کا وزیر تھا اس نے کہا، اے حامان، میرے لیے مٹی کو پکا کر آگ لگوا دو، آگ، اور پھر میرے لیے محل بنوا دو، میں چاہتا ہوں کہ اس محل پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں، اسے جھانک کر دیکھ سکتا ہوں۔ اور پھر اسے یہ بھی کہا، میں سمجھتا ہوں کہ جو موسیٰ کہہ رہا ہے یہ جو بالکل جھوٹی باتیں ہیں، میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرعون نے اور فرعون کے لشکر نے، سارے لوگوں نے ہی ملک مصر میں غرور کیا، گھمنڈ کیا،
اور یہ خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. ان کا یہ خیال تھا کہ مریں گے نہیں، مرنے کے بعد جئیں گے نہیں، اللہ کے پاس نہیں جائیں گے جس نے ان کو پیدا کیا، بلکہ خود اپنے آپ کو خدا کہنے لگے. اللہ نے کیا کیا؟ نتیجہ اور انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کے لشکروں کو پکڑ لیا. فرعون کو بھی پکڑ لیا، فرعون کے لشکر کو بھی پکڑ لیا، اس کے وزیروں کو بھی پکڑ لیا اور غرق کر دیا اس دریا میں، جس دریا سے حضرت موسیٰ اور ان کی پوری قوم بنی اسرائیل گزر چکی تھی. ان کے لیے راستے بن چکے تھے. اللہ نے ان راستوں کو پھر سے دوبارہ ملا دیا اور پھر سمندر اپنی پوری پرانی شکل میں آ گیا. اور فرعون یہ سمجھ رہا تھا کہ جو راستہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے بنا وہ تو میرے لیے بھی بنے گا. اس گھمنڈ میں اور ظلم میں تھا، گیا بیچ میں، اور اس کی قوم، اس کا لشکر سب کے سب گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو ڈبو دیا. دیکھ لو اللہ فرمانے ظالموں کا انجام کیا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.